منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کوڑا جو پھینکے اپنے بسیرے کا راہ گیر پر، رستہ جو اپنا نہ بدلے وہ ہم سفر تلاش کر۔ اقبال کی شاعری میں واہ ڈھونڈنے والے، لا ہوتی ہے کیا مقام خودی میں تلاش کر۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر ہفتے کی رات 10 سے 12 بجے احسن سید کے ساتھ۔ علم کا وجود کبھی انسان کو کنارے لگا دیتا ہے، اسی علم کا وجود مغرور کر کے ابلیس بنا دیتا ہے۔ سایہ دیوار کا ہو تو چھاں میسر آتی ہے، سایہ شیطان کا ہو تو اعمال بدکاری کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ہر اٹھنے والا قدم حق نہیں ہوتا، ہر سوچ پر تھپکی ملنا سچ نہیں ہوتا۔ اکثریت کی تعداد ہو تو فیصلہ نہیں ہوتا، تنہا کسی شجر میں غور و فکر میں کوئی ہو وہ تنہا نہیں ہوتا۔ دور حاضر علم کی بڑھوتری کے ساتھ ساتھ انسانی پستی کی وجہ بھی بنتا چلا جا رہا ہے۔ جس جدت کو ہم اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں وہ جدت ہمارے گھروں کو راکھ کی ڈھیر بناتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری کامیابی حساب کتاب میں بلندی کی نشاندہی کر رہی ہے، نتیجہ پستی کی طرف نکلے جا رہا ہے۔ لامحدود
تصورات نے ہمیں محدود بنا دیا. چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر اترانا ہم نے فرض سمجھ لیا. انسان کی جستجو حقیقت میں انسان کی وہ منزل ہے جس خواہش کے نتیجے میں وہ حاصل کرتا ہے. انسان خود کو موجودہ زندگی میں تیز رفتاری سے چڑھتے ہوئے دوسروں کو ہارا ہوا سمجھتا ہے. لیکن یہ کیسی جیت کہ جس جیت میں انسان اکیلا ہی جیتتا ہے، باقی سب بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. وادی خودی ایک ایسا مقام جہاں سب ساتھ چلتے ہیں، جہاں نہ جیت ہے نہ ہار ہے، نہ سکون ہے نہ بدسکونی ہے. یہاں کوئی بلند نہیں، کوئی بونا نہیں. یہاں کوئی اپنا نہیں، کوئی پرایا نہیں. سچ اور جھوٹ سے آزاد، غم اور خوشی کی قید سے بالاتر ایک ایسا مقام جہاں ہر بڑھتا ہوا قدم ایک حیرانگی ہے، جہاں آنے والے کل کی کوئی پریشانی نہیں، جہاں خود سے کوئی پشیمانی نہیں. وادی خودی آپ کا مقام، ہم سب کا مقام. یہاں ہمارے FM 94 کے لائیو اسٹوڈیوز سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام وادی خودی. آپ لوگ ہمیں SMS کر رہے ہیں ہمارے SMS نمبر 033209409405 پہ. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آپ سب کو وادی خودی میں خوش آمدید. آپ لوگوں کے سوال اور جوابات کا سلسلہ جاری ہے، اور خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگ جہاں سے یہ سلسلہ ہمارا ہفتے کے دن ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہتا ہے، وہ آج کے دن دوبارہ جڑتا ہے. میسج آیا ہے ہمیں شاہزین کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہے کیا؟ شاہزین سارا عالم ہو کا ہے، جھگڑا میں اور تو کا ہے. جب انسان میں سے نکلتا ہے تو بہت آسان ہو جاتا ہے. تو سے زندگی کو خارج کرتا ہے تو پھر ایک ایسے مقام پر آ جاتا ہے جس مقام کو کچھ ہونا یا نہ ہونا برابر تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ قدم ہوتا ہے وادی خودی کی جانب. زندگی گزر رہی ہے، گزرتی چلی جائے گی، لیکن زندگی کا حاصل کیا رہا، یہ ہے وادی خودی کا پیغام. عالیہ نے SMS کیا ہے،
مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ صوفیزم کے لیے کیا دنیا ترک کرنا ضروری ہے؟ عالیہ، یہ ایک خیال تصور کیا جاتا ہے، ایسا ہے نہیں. دو فرق کو واضح کرنا ضروری ہوگا، اور اس فرق کے ساتھ یہ واضح کرنا ضروری ہوگا کہ صوفی ہے کون. طاقت کا ساتھ دینے والا ملا ہوتا ہے، اور طاقت کے خلاف اٹھنے والا صوفی ہوتا ہے. ایک صوفی ہم وہ دیکھتے ہیں جو من کے اور قڑے کی صورتحال میں ہمیں نظر آتے ہیں. یہ صوفی نہیں، یہ ایک بھیس ہے، خود کردہ یا گم کردہ. صوفی دنیا میں اگر دنیا کے بیچ میں رہنا نہ سیکھے یا ترک دنیا کی بات کرے، وہ ایسا کر نہیں سکتا، وہ اس بات سے ہٹ نہیں سکتا. ترک دنیا کرے گا تو اس کے فلسفے کی بنیاد ہل جائے گی. وہ خدا کو ڈھونڈنے نکلتا ہے، خدا کی کائنات میں. کائنات کو ترک کرے گا تو خدا کو کیسے ڈھونڈے گا؟ وہ اس لیے حقیقت اور عشق کا لفظ صوفیاؤں کا زیور ہے. حقیقت عقل سے بالا تر ہے. وہ جیسے آتش نمرود میں کود پڑے تھے، وہ عقل نہیں کودی تھی، وہ عشق کودا تھا. عقل تو انسان کو ہاتھ پیر باندھ کر بٹھا دے گی کہ جل جاؤ گے. ایک اندر کا عرفان ہے جو ادراک ہے، اصل میں وہ اسے اس آگ سے گزرنے پر پختہ یقین دلواتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور پیر کر جانا ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ پیرنے اور تیرنے کا فرق بھی نہیں جانتے. تیرنا کا مطلب ہوتا ہے پانی سے اوپر سر کا رہنا، جبکہ تیرنے کا مطلب ہے کہ سر بھی پانی کے نیچے ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مولوی کو صوفی کیوں نہیں اچھا لگتا؟ کیونکہ صوفی دیواریں نہیں کھڑی کرتا، بلکہ وہ پل بناتا ہے. صوفی کا خدا رحمان ہے، رحیم ہے اور درگزر کرنے والا ہے. ملا کا خدا سارا دن ایک چابک لیے بیٹھا رہتا ہے کہ یہ کیوں غلط کیا اور یہ کیوں غلط کیا. سوال یہ ہے کہ اپنے رب سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے پیدا کیا تو غلطی کرنے کے لیے ہی تو پیدا کیا، اور اگر مجھ سے غلطی سرزد ہوتی ہے تو مجھے یہ توفیق دی گئی ہے کہ میں اس غلطی کی اصلاح کروں. تو میں کیوں نہ اس اصلاح کے تسلسل میں اس سے محبت کروں، نہ کہ سزا کے ڈر سے اس سے ڈرتا رہوں. ڈر سے توفیق کی طرف نہیں جا پاؤں گا. اور اصلاح ہمیشہ محبت اور شفقت عنایت کرتی ہے. صوفی دنیا ترک کرنے کا بالکل قائل نہیں ہوتا. وہ تو دنیا کی دلدل میں گھس کر بیٹھتا ہے، اور پھر اسے یہ کمال حاصل ہوتا ہے کہ یہ دنیا اسے چھو کر نہیں گزرتی. دنیا کے بھنور میں اتر کر
اپنا دامن نہیں بھگونے دیتا. اس کے پاس بدنیتی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ صرف خلوص نیت سے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کو اخلاق اور بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے. تو جسے کچھ لینا نہ ہو بدلے میں، وہ دنیا کو کیوں ترک کرے گا؟ ترک کے دنیا تو بات اس کو کرنی چاہیے جس کا نفس حد سے زیادہ دنیا میں الجھا ہوا ہے. صوفی کے لیے دنیا نظر ہی نہیں آتی. اس کے نزدیک دنیا اصل حقیقت اور کائنات ہے. وہ اس کا فرق ہی نہیں کرتا. وہ ترک کرنے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تضاد ہے کہ جسے وہ ڈھونڈنے نکلا تھا اسے پہلے ہی مٹا دیا. جی مجھے بھی ایک میسج ریسیو ہوا ہے اور آپ کی کال بھی آ رہی تھی. بیٹے پلیز کین یو لسن می، آئی ایم لائک یور مدر. جی میں بالکل، آپ کی کال آ رہی تھی بیچ میں اصل میں شو کر رہا ہوں اس وقت، تو میں جی بالکل آپ کو کال ابھی کر لیتا ہوں، ریپلائی کرتا ہوں بیچ میں جب ٹریک چلتا ہے. نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں کیا ہے جی بلال حسن نے. ہیلو بھائی، السلام علیکم، کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں؟ جی ضرور، کیوں نہیں مل سکتے جی. آپ مجھے میرے سوشل میڈیا کے اوپر میرا فیس بک آئی ڈی ہے احسن سید، اس کے اوپر آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو بالکل ملاقات ہو سکتی ہے. مجھ سے ملاقات کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جو وقت کی جیسے آپ کے لیے آسانی ہوگی تو ہم ضرور ملاقات کریں گے. چلتے ہیں نیکسٹ ٹریک کی جانب. دھمال FM 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ. وادی خودی کا وجود ممکن نہیں اس خاص شاہراہ کے بغیر جس کا نام ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. جی آپ لوگوں کے میسیجز کی طرف چلتے ہیں اور ہمیں پروفیسر عطا میرا نام ہے، میں پی ایچ ڈی ہوں اور آپ نے جو شروع میں بات کی علم کے حوالے سے وہ یقین جانیے مجھے بہت اچھی لگی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں پی ایچ ڈی کر کوئی مقام حاصل کر لوں گا، لیکن اطمینان حاصل نہیں ہوا. اطمینان کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو ایک بات پروفیسر صاحب بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ ہم جب صحت مند خوراک کھاتے ہیں نا تو وہ ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اور اگر ہم زہر آلود خوراک کھائیں تو وہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے. اسی طرح ایک روحانی خوراک بھی ہے. ہمارا جب دھیان اور خیال ہر اس چیز کے بارے میں جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے اس کی طرف جاتا ہے تو وہ ہمارے مطمئن ہونے کی لہر میں زہر پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. جیسے ضرورت سے زیادہ قوت، ضرورت سے زیادہ اقدار، ضرورت سے زیادہ دولت، ضرورت سے زیادہ بھوک، ضرورت سے زیادہ لالچ، ضرورت سے زیادہ محبت، ضرورت سے زیادہ نفرت اور ضرورت سے زیادہ علم. اگر ہم نے اس دھیان کی خوراک کو یہ زہر دینا بند نہ کیا، ہماری اطمینان ہونے کی لہر
کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتی. ہمارا عام رویہ شکر کا نہیں، ناشکری کا ہے. جدت بڑھ جانے کے بعد، طرح طرح کی میڈیکل سائنس کی ترقی کے بعد عجیب عجیب بیماریوں نے جنم لینا شروع کیا، جبکہ انسانی علم اور تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر انسان طبعی اعتبار سے جدت میں آ گیا ہے تو بیماریاں کنٹرول میں آنی چاہیے، لیکن اس سے الٹ ہوا. ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال اپنی زندگیوں میں اس لیے زیادہ بڑھا لیا تاکہ ہمیں وقت ضائع نہ کرنا پڑے، ہماری وقت ہمارے قابو میں آ جائے. لیکن ٹیکنالوجی نے ہمیں استعمال کرنا شروع کر دیا. آج 4 دوست کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، حال احوال پوچھنے کے بعد ان کی جیب سے جو پہلی چیز نکلتی ہے وہ ان کا موبائل ہوتا ہے. سب ہجوم میں بھی تنہا ہوتے ہیں. جب تک دھیان میں شکر داخل نہیں ہوگا تب تک اندر کے زلزلے روکے نہیں جا سکتے. یہی بے چینی ہے. اور اگر اطمینان چاہتے ہیں تو اطمینان کے لیے عمل کرنا پڑے گا اس سجدے کی جانب جس سجدے میں بندگی کا میرا انداز جدا ہوتا ہے، میرا کعبہ میرے سجدوں میں چھپا ہوتا ہے. ہم مذہبی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی تمام تر عمل کرنے کے باوجود اگر بے چین ہیں تو پھر سجدے نہیں، کوئی ورزش ہو رہی ہے. مطمئن رہنے کے لیے موجودہ چیزوں پر اطمینان رکھنا بہت اہم ہے. نیکسٹ ایس میں کیا ہے کہ ہم کسی سے مشورہ کریں اور مشورہ کرنے کے باوجود اگر ہمیں راستہ نہ دکھائی دے تو انسان کو کدھر جانا چاہیے. آپ نے نام نہیں لکھا اپنا. اگر آپ کو سب راستے بند نظر آئیں تو وہ ہمیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دیتا ہے جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا. اب آپ سوچئے یہ کہ جب دنیاوی تمام در بند ہوں تو جب کوئی ایک انجان راستہ کھلتا ہے وہ راستہ کس نے دکھایا؟ اس کی جانب جانے کی ضرورت ہے. فادیہ ہمیں ایس ایم ایس کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ وادی خودی میں مجھے خوش آمدید. جزاک اللہ. میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ نے خود کہا کہ یہاں پر کوئی مہمان نہیں، تو میں بھی میزبان ہوں اور آپ بھی میزبان ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. مجھے یہ جاننا ہے کہ وادی خودی کی منزل کیا ہے. یہ میرے خیال پہلے بھی 1-2 دفعہ میسج آیا ہے. وادی خودی کی منزل کوئی نہیں ہے. منزل تو انسان کو پھر مجبور کرتی ہے نئی راہ کی طرف جانے کے لیے. ہم انسان ہیں نا، ہم نتیجوں پہ یقین رکھتے ہیں. ہمارے نزدیک سفر کا نتیجہ منزل ہے. تو اگر منزل آ جائے تو پھر ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے یا ٹھہراؤ آ جاتا ہے. وادی خودی لامحدود ہے.
یہ وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. یہاں ہر قدم ہی منزل ہے. وادی خودی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوال یہ ہے. ہم صدیوں سے علم سے جڑے ہوئے ہیں. ہمیں حکمت نے بہت سی چیزیں سکھائیں. علم کہتا ہے کہ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ کہتی ہے کہ آپ کو معلوم ہو کب کہنا ہے. ہمیں 5 وقت کی نماز کی فکر لاحق رہتی ہے. ہمیں اپنے معاملات میں اس بات کی فکر رہتی ہے کہ کہیں کچھ غلط یا صحیح نہ ہو جائے. وادی خودی وہ مقام ہے جہاں پر آپ ان تمام باتوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، جہاں ہر سانس کے ساتھ اللہ یاد رہتا ہے، جہاں ہر قدم کے ساتھ آپ کو کامیابی نصیب ہوتی ہے. یہاں غلط ہونے کا تصور ہی نہیں. یہاں کسی کے ساتھ ناحق کرنے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وادی خودی کی شہرا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وادی خودی میں آپ کو امین اور صادق ہی ملیں گے. وادی خودی میں آپ کو شفقت کرنے والے ہی ملیں گے. وادی خودی میں بدلہ نہیں لیا جاتا، دعا دی جاتی ہے. وادی خودی میں آپ کا ہر گزرتے گلستان میں اخلاق اور خوش دلی کے ساتھ دسترخواں پر استقبال کیا جاتا ہے. نیکسٹ جیسے میں سمجھ کیا ہے، میرا نام محمد اکبر ہے اور میں ایس پی ہوں. اپنے شہر نے لکھا اپنا، آپ نے بیچ میں کوئی علاقے کا نام لکھا ہے، لیکن وہ علاقے کا نام مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. یہ کام سوسائٹی میں ہر شخص کو کرنا چاہیے جو آپ کر رہے ہیں. سب ہی کر رہے ہیں جی، میں کوئی انوکھا نہیں کر رہا. ہاں، طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ سب ہیں کون؟ وہ سب وہ ہیں جو کہ ٹی وی پہ آگے انٹرویو نہیں دیتے. یہ سب وہ ہیں جو ہجوم میں خود کو پسند نہیں کرتے. اور جیسے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. ہم نے طرح طرح کی روایات کے ذریعے شاید یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ خدمت کرنے کا طریقہ یہی ہوگا. نہیں، یہ وہی خدمت ہے جو دہانے سے بہانے ہاتھ کو نہ پتہ چلے، جس میں خود کی مشہوری ضروری نہیں، حق کا پیغام پہنچانا ضروری ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ میسج کا. چلتے ہیں نیکسٹ ٹریک کی جانب اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. کبھی جو آنسو اداسی کے تھے
خوشی کے ہیں. شکر الحمدللہ. ہم نے عشق حقیقی کا سبق لیا. شکر الحمدللہ. دریائے شوق میں خود کو بھگویا. شکر الحمدللہ. اس راہ میں آئے کتنے ہی کوہ کرا، کیا کیا پھل پھول باغ باغیچے، عظمت و ہمت کا خوب ساتھ رہا. شکر الحمدللہ. دیکھے سیاہ سفید چلے خشک و تر پر، کبھی برخشاں کبھی قربۂ قدم، ہم ایک دوسرے کے ساتھی بنے، وقت خوب گزرا. شکر الحمدللہ. ہم جہاں جہاں بھی گئے دل آرام ساتھی ملے، بابا لاہوتی کو خوب سنا. شکر الحمدللہ. علامہ کی یادوں کا ساتھ، شیریں سخن لفظوں کا ساتھ، باغ خودی سدا ہے مہکتا. شکر الحمدللہ. آؤ اور دے دو سکون، جانتے ہو تو بتاؤ مجھے، راہ راست زندگی کیا خوب چلا. شکر الحمدللہ. دیار دیار ہم نے سفر کیا، کام کیے اچھے برے، دل کیا کیا بہاریں دیکھ کے لوٹا. شکر الحمدللہ. تواضع سے ہم وادی خودی بنے، جذبہ پہم سے کرتاب بنے، پرواز کی پانیوں کے اوپر دل سیراب ہوا. شکر الحمدللہ. لاہوتی درگاہ نے ایسا نوازا، غلام بنا دیا در مصطفیٰ کا. ہمارے فرام 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ، اور آپ لوگوں کے ایس ایم ایس ہمیں 0332094094 پر موصول ہو رہے ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا. 18 سالہ 21 سال ہو گئے ٹوٹل اب تک ریڈیو کرتے ہوئے تقریباً، جہاں پر بہت سی معاشرتی ہماری بہت سی اقداروں پہ اور مختلف چیزوں پہ باتیں ہوتی رہیں. سفر طے ہوتا ہے، انسان منزلیں طے کرتا ہے، اور طے کرتے 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 تنہا ہو جاتا ہے، ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، پھر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کے آئینہ بن جاتا ہے. پہلے تشویش میں رہتا ہے، پھر حیران ہوتا ہے، پھر مانوس ہو جاتا ہے. مانوس ہونے کے بعد مایوسی آ نہیں سکتی. شکر الحمدللہ میری زندگی کے اس سفر نے بھی مجھے مایوسی سے مانوسیت کی طرف راغب کیا، اور اس رغبت میں مجھے ایک ایسے استاد محترم ملے حضرت مہر علی لاہوتی، جنہوں نے صرف مانوسیت ہی نہیں دی، انہوں نے بتایا کہ اس سفر میں تم اکیلے نہیں، بہت سے کارکن تمہاری طرح اس سفر کا حصہ ہیں. وہ سب بالکل اسی طرح ذریعے معاش سے بھی گزرتے ہیں، گھریلو رشتوں سے بھی گزرتے ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، محنت مزدوری بھی کرتے ہیں.
معاشرے کی تذلیل بھی دیکھتے ہیں، اپنی حق تلفی ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، مگر وہ ان تمام چیزوں کا اثر اپنے دھیان پہ نہیں رکھتے. ان کا دھیان صرف اس ذات کی طرف ہی محو رہتا ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے. میری یہ پیاس کب سیراب کر گئی، میری کب بھٹکی ہوئی منزل مجھے وادی خودی میں لے آئی، کب معاشرے کی گرد میری آنکھوں سے اوجھل ہو کے اللہ کی خوشنودی کی طرف گامزن ہو گئی، اور کب میری خودی میری بستی بن گئی. اب کیونکہ میں نے ہمیشہ جو سوچا، جو دیکھا، وہ امانت کے طور پر آپ تک پہنچایا، تو ایسے قیمتی اور خوبصورت سفر میں آپ لوگوں کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا تھا. اور خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ آپ نے بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑا. مجھے لگتا تھا کہ وادی خودی کا پیغام شاید اتنا آسان نہ ہو، لیکن آپ لوگوں کے آنے والے سوالات اور پھر آپ کا اس میں پرسکون ہونا میرے لیے یقیناً بہت بڑی تھپکی ہے. کامران ہیں، عرفان ہیں اور مشتبہ ہیں ان کے ساتھ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وادی خودی کا تصور ہمیں بہت ہی پرسکون کر رہا ہے. آپ کی اجازت سے ہم یہاں رہائش پذیر ہونا چاہتے ہیں. میں کس جوگا کہ آپ کو کوئی اجازت دوں، میں تو خود اجازت کا طلبگار ہوں. اور جہاں پر شفقت ہو، جہاں رحم دلی ہو، جہاں محبت ہو، وہاں اجازت نہیں ہوتی، وہاں پرتپاک استقبال ہوتا ہے. تو آپ بھی اس پرتپاک استقبال کے لیے تیار رہیے اور داخل ہوئیے. منیبا نے SMS کیا ہے، میں ہمیشہ آپ کا پروگرام سنتی ہوں اور اس میں میرے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے. آج جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی ایک ایسی بات جو میں اپنے پلو سے باندھ لوں وہ بتائیے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کرتے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت کا یہ پیغام. یقین جانیے، اگر آپ مجھ سے دلی طور پہ پوچھئے تو یہ پلو سے باندھنے والی بات میرے لیے بھی اور تمام سننے والوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ خوراک کے بغیر نہیں جی سکتے نا، جیسے پانی کے بغیر نہیں جی سکتے، اسی طریقے سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے بغیر جینا بند کر دیجیے، اور ان کے بغیر
ان کی فکر اور ان کے پیغام کے بغیر ہم جو جی رہے ہیں ہم جی نہیں رہے، ہم زندہ لاشیں ہیں۔ خود کو اگر زندہ کرنا ہے، خود کو نہلانا دھولانا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، یہ نہلانا دھولانا اچھے کپڑے پہننا وہ نہیں جس لباس کو پہن کے ہم اتراتے پھرتے ہیں۔ یہ نہلانا دھولانا اور اچھے کپڑے پہنانا ہمارے اندر کے انسان کا ہے، اور یہ قریب ترین اس صدی کا پیغام ہمیں حکیم الامت کے بغیر مل نہیں سکتا۔ تو اپنی زندگیوں کو بالکل اسی صبح دوپہر شام کی طرح جیسے آپ کو خوراک کی ضرورت ہے، اپنی روحانی زندگی کے لیے، اپنی حقیقی زندگی کے لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر جینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے زندہ لاش۔ اسرا نے ایس ایم ایس کیا ہے اور اسرا کہہ رہی ہیں السلام علیکم بھائی، فرسٹ ٹائم لسننگ یور شو۔ بھائی ہر دوسرے انسان محبت محبت کہہ رہا ہے لیکن اس کی رمزوں کو نہیں سمجھا، یا انسان نے اس کی رمزوں کو نہیں سمجھا۔ انسان نے اصل میں محبت کو محبت نہیں دی، اس نے محبت کو تجارت بنایا کہ میں محبت دے رہا ہوں تو مجھے بدلے میں بھی محبت ملے۔ انسان نے خود محبت کو وہ عزت نہیں دی، اس کا کام صرف دینے کا تھا، لینے کا نہیں تھا۔ اس کے بعد کہہ رہی ہیں میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کو اچھا بولنا اور ہمیں اس پہر آپ کو سننے کی توفیق عطا کی۔ اللہ پاک سب سننے والوں کو غور و فکر اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ اسرا۔ میں نہیں بول دی، میرے وچ میرا یار بولدا۔ اور آپ کا اگلا ہی میسج ہے، آپ کے 3-4 میسیجز ہیں اسرا۔ بھائی وادی خودی وہ وادی ہے جس میں کسی کو موت نہیں آتی کیا؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اور نماز قائم کب ہوتی ہے؟ جب نماز میں خضوع خشوع ہوتا ہے، اور جو چیز قائم ہو جائے وہ ڈھائی نہیں جا سکتی، اور جس نماز میں خضوع خشوع نہ ہو قرآن کے مطابق وہ نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی۔ وادی خودی ہمارے خود کے قائم کرنے کی جگہ ہے، جہاں کوئی موت نہیں، جہاں کوئی حساب نہیں۔ اب یہ قائم کیسے ہونا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کے استعمال کے لیے اور اس چیز کے صحیح استعمال کے لیے اس کی کوئی کیٹلاگ ہوتی ہے۔ معاشرتی زندگی، اخلاقی زندگی، جذباتی زندگی، جرت کی زندگی، بلندی کی زندگی، خودی کی زندگی، قائم ہونے کی زندگی کی اگر آپ کو کیٹلاگ چاہیے تو اس کے لیے آپ کو حکیم الامت کے سفر سے گزرنا پڑے گا، اور بہت جلدی اس سفر کے حوالے سے، کیونکہ میں خود بھی طالب علم ہوں، تو میں چاہوں گا
کہ جو باتیں اور جو چیزیں آپ تک پہنچ نہیں پا رہی وہ آپ تک پہنچنی شروع ہوں. اور وہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ آپ بے فکر رہیے، کیونکہ میں اس تکلیف کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کہ جب میرے سامنے ڈاکٹر صاحب میری پرورش کرنے کے لیے کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو میرے جیسا نالائق وہ بات نہیں سمجھ پاتا. تو آپ بے فکر رہیے، یہ تمام مشکل آسان ہو جائے گی. ابھی سفر کی شروعات ہے. نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں کیا ہے جی. السلام علیکم، حافظ عدیل، اور آپ نے اپنا نمبر دیا ہے. اوکے حافظ عدیل، بات کرتے ہیں. نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں کیا. السلام علیکم بھائی، ہو آر یو، کہ ہاؤ آر یو؟ آپ نے ہو آر یو لکھا ہے. آپ ہمیں اتنا کچھ بتاتے ہیں، ہم اتنا کچھ سیکھتے ہیں. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. مبین کا ایس ایم ایس، جزاک اللہ مبین، بہت شکریہ. اور آپ یہ سوچئے کہ جن سے میں سیکھتا ہوں تو پھر ان کے لیے اصل تو دعا اور سارا معاملات وہ ہیں. اچھا جی، نیکسٹ اس میں سے ڈیئر جی خود ہی، اچھا یہ آپ نے مجھے میسج لکھا ہے کیا کہ آپ میسج خود ہی پڑھیے گا، آن ایئر مت کیجیے گا. اچھا چلیں جی، میں تھوڑی دیر بعد پڑھ لیتا ہوں. اس کے بعد ہے FM 94. ہیلو بھائی، کیا حال ہے؟ میں آپ کا شو بہت شوق سے سنتی ہوں. میرا آپ سے سوال ہے، ہم ذات کو مسئلہ کیوں بناتے ہیں جبکہ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ حافظہ فاطمہ ہے 562 سے. جی، ہم ذات کا مسئلہ اسی لیے بناتے ہیں. انسان کو یاد رکھیے گا کہ جس بات کی احساس کمتری ہوتی ہے نا، وہ اسی کو لے کے احساس برتری کا شکار ہونے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ حکم یہ ہے کہ کسی پر کوئی فضیلت نہیں، ہمارے اعمال کی فضیلت ہے. اگر ہماری جان یاد خدا سے بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے جس بیداری میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو لہذا یہ معاشرتی وہ مسئلہ ہے جس نے ہماری خودی کے اوپر وار کیا ہے. ہماری خودی پہ وار تو نہیں ہو سکا کیونکہ وہ بہت مضبوط ہے، لیکن اس کا وار ہمارے عقائد، ہمارے اندر کے بتوں کے مزید بڑھوتری کی وجہ بنا ہے. ہم نے بت توڑنے تھے، ہم نے سنوارنے شروع کر دیے. ہم نے ان کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنانے شروع کر دیے اور پھر اس پہ مان کرنا شروع کر دیا. جی ہاں، آپ لوگ ایس ایم ایس کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سر، آپ میرے لیے بڑی محبت. جی آپ مجھے یہ استاد نہ کہا کریں. میں آپ کو بتاؤں، مجھے اچھا لگتا ہے، میں بیک بینچر ہوں اصل میں. وہ جو انگلش میں ایک ٹرم ہے نا، بیک بینچر، وہ جو سب سے پیچھے بیٹھنے والا نالائق. فرق صرف اتنا ہوا کہ اب جس کلاس میں ہوں اس میں نالائق کوئی نہیں ہے، اس میں سارے بہت غور و فکر اور شعور والے ہیں. بس میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے وہ آخری ڈیسک پہ بیٹھا ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی وہ شعور بہت کم ہے. تو میں آپ کی طرح ہی طالب علم ہوں، تو آپ مجھے دوست ہی سمجھیں. آپ کہتی ہیں کہ میں رائٹر ہوں، کیا میں آپ کے الفاظ کو استعمال کر سکتی ہوں؟ آپ جی بالکل، کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ دیتے وچوں دینا ہے، میرا اپنا کون سا کچھ ہے. یہ جو میں بول رہا ہوں آواز بند ہو جائے تو کیا میری اوقات؟
یہ لفظ نہ اتریں تو کیا میری بساط. یہ لہجے میں جو کھنکھناہٹ ہے، یہ دیا بجھ جائے تو کیا میری روشنی. مجھ پر جو نہ اترے غور و فکر تو کیا میری اوقات. میری بہن، میرا کچھ نہیں ہے، اور ذرا دھیان دیں تو یقین جانیے ہم میں سے کسی کے پاس ہمارا کچھ نہیں ہے، سب اسی کا ہے. ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا تو پھر کوئی اور ہوگا. تو آپ اگر اس قابل سمجھتی ہیں، آپ جیسے، اور اس میں میرا کوئی ریفرنس دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کیجئے. مقصد بات حق کی بڑھنی چاہیے. نیکسٹ آپ نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ خودی کو خود میں کیسے ڈھونڈیں. مائی نیم از حفظہ نور فرام سیالکوٹ. یہ جو رقص ہے میرا فرش پر، یہی لے اڑا مجھے عرش پر. میری ذات میں جو دھمال ہے، تیرے عشق کا یہ کمال ہے. سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا ان ربی قریب المجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھیے اور بات کیجیے اپنے ساتھ کہ یا رب، میں ایک کھلونا ہوں مٹی کا، تیرے کن سے ہی تخلیق ہوں. تیرے کرم نے مجھے روح بخشی ہے، تیرے حکم سے سانسیں چل رہی ہیں، تیرے فضل سے میری یہ ہستی قائم ہے. تو ہی اول، تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر ہے، تو ہی باطن ہے. ایک اور کرم فرما دے مجھ پر، میرے سارے زنگ اتار دے یا رب. اور وادی خودی کے رنگ چڑھا دے مجھ پر. عابد کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ پانی کے کٹورے میں بھی خدا کو دیکھ لیتا ہے، لیکن جنہیں خدا سے محبت نہ ہو انہیں صرف اپنا چہرہ ہی دکھائی دیتا ہے. خودی آپ کی خود سے ملاقات ہے. یہ جو اندر ایک کارخانہ چل رہا ہے ہمارے، اس کارخانے میں ذرا اپنی نظر ڈالیے. اوپر کے جسم اور اوپر کے چہرے کی خوبصورتی پر ہی انسان اس قدر غرق ہو گیا کہ یہ اندر کے کمالات اور اندر کے جواہرات سے محروم ہو گیا. جب خود سے ملاقات کریں گے، جب دھیان پر دھیان ڈالیں گے، بابا جی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ اپنے دھیان پر دھیان ڈالو، اس کی حفاظت کرو، تو پھر خودی کا مقام دور نہیں ہے. نیکسٹ ایس ایم ایس میں کیا ہے کاشف تحریم نے. السلام علیکم بھائی، ہماری زندگی بے سکونی کی جانب کیوں رواں ہے؟ کیا ہمارے عمل ایسا ہے جو سکون چھین رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم کیسے خود کو صراط مستقیم کی راہ پر چلا سکتے ہیں؟ ویرانی اندر کی جو ہوتی ہے نا، ایک قلب کی جانب جاتی ہے، ایک رب کی جانب جاتی ہے.
اور یہ ویرانی ہوتی کیسے ہے؟ جب ہمارا عمل قبرستان بن جاتا ہے. ایک موت وہ ہے جس نے ہمیں قبر میں منتقل کرنا ہے. ایک ہمارا عمل ہے جس نے ہمیں ہمارے اندر کو قبرستان میں منتقل کرنا ہے. من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا بہت ضروری ہے. اور عاجز بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی ہستی تک کو بھول جائیں. بس اتنا یاد رکھیں کہ خاک ہیں، خاک پر ہیں، اور خاک میں ہی جانا ہے. لیکن یہ ہوا، پانی، آگ اور خاک کی تقسیم کے بعد جو واپس بچنا ہے، وہ یا تو ہمارے اندر کا قبرستان بچنا ہے، یا وہ گلستان بچنا ہے جو ہمارے عمل کے ذریعے مہکتا رہا، جو ہمارے جانے کے بعد بھی اپنی خوشبو تقسیم کرتا رہا، جس کی مہک سے گزرنے والے لوگ اپنی سانس کے ذریعے ایک سکون حاصل کر سکے اور ان کو خوشگواری حاصل ہوئی. اگر قبرستان چھوڑ کے جائیں گے تو گلی ہوئی ہڈیوں کی بدبو کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا. ہمارا عمل ہی ہمیں مہکتا ہوا چھوڑ کر جائے گا، یا ایک ویران قبرستان کی صورت میں جہاں کوئی قدم نہیں رکھے گا. زاہد کھچی صاحب ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وادی خودی میں داخل ہونے والے ہر شخص کو میرا سلام جی، آن بہاف آف آل لسنرز وعلیکم السلام. سر اس میں مجھ جیسے بے عقل کو بھی شامل کر لینا. سر لوگوں کے الفاظ بہت خوبصورت نرم ہوتے ہیں مگر دل بہت سخت ہیں، باتوں سے مومن لگتے ہیں اور دل سے کچھ اور ہوتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بے عقلا بہت سے بتوں سے بچا لیتا ہے انسان کو. اس کا سفر شاید زیادہ طویل نہیں ہوتا وادی خودی تک پہنچنے کے لیے. اور یہ جو میرے جیسے بڑے عقل مند خود کو سمجھتے ہیں نا، ان کو بڑا وقت لگ جاتا ہے. یہ بڑے ذلیل و خوار ہوتے ہیں، نشیب و فراز سے گزرتے ہیں، اور پھر جب پتھر چاٹ کے آتے ہیں تو پھر رستہ بدلتا ہے. اور دوسرا، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ مومن لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں، اس دھیان کو پرے کریں. ادھر نہ دیکھیں، ادھر دیکھیں، خود میں دیکھیں. منور عباس ہیں 92 RB سے. کیا حال ہے سر؟ FM 94 کو سلام جی. وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور نیکسٹ SMS میں کیا ہے احسن بھائی، آج کے دور سے جو لوگ گزر رہے ہیں اس کو آپ ایک جملے میں اور اس بے چینی کو کیسے کہیں گے؟ فاریا نے ہمیں یہ SMS کیا. بڑے سکون سے ہر شخص عذاب میں ہے، یہی وہ جواب ہے. نیکسٹ SMS ہمیں کیا ہے جی FM 94 بھائی، بہت اچھا شو، خدا آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ جی. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میری مدر کو میرا ریڈیو سننا پسند نہیں، بس آپ کا شو کی اجازت دی ہے. ابھی سب سو رہے ہیں اور میں آپ کو سن رہی ہوں. سب سننے والوں کو میرا سلام. حافظہ فاطمہ اصغر ہیں 562 سے. ذرا
دھیان دیجیے گا اس بات پہ کہ آپ نے جو بھی بات کی ہے کہ اب آپ ادھر 1 منٹ کے لیے مجھے آزاد کر دیں، میں نہیں ہوں، لیکن آپ کی والدہ نے کہا ہے کہ آپ نے باقی کچھ نہیں سننا، آپ نے یہ شو سننا ہے. اچھا، اب اس میں احسن سید کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیجیے، آپ ادھر اس بت کو سائڈ پہ پھینک دیں. یہ جو بات ہے، یہ جو آپ تک پہنچ رہا ہے، یہ یقیناً آپ کی والدہ نے اللہ ان کو سلامت رکھے انہوں نے سنا ہوگا، تو اس کے بعد آپ کو اجازت ملی. اب آپ یہ دھیان دیجیے کہ یہ بات کتنی طاقتور ہے. اس بات کے اندر کون سی ایسی چیز چھپی ہے کہ جس میں آپ کے والدین سو رہے ہیں اور آپ کو اجازت ہے کہ سنو. اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ تمام تر چیزیں داخل ہو گئیں تو پھر کہیں اور سے بھی آواز آئے گی کہ اب اس کے گناہوں کی فکر نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ سرزد کر نہیں سکتی. اس کو سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے، اب یہ آزاد ہے. وادی خودی وہی مقام ہے جہاں بے فکری ہے، جہاں کچھ ایسا سرزد نہیں ہو سکتا جس سے ملامت ہو، جس سے پشیمانی ہو. رب تو رہتا ہے 4 سو حاضر، میں ہی غائب کہیں پہ رہتا ہوں. جی ہاں، آپ لوگوں کے میسیجز بہت تیزی سے آ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ میں جلدی جلدی جواب دے سکوں. السلام علیکم بھائی، اگر تنہائی میسر نہ ہو تو وادی خودی میں کیسے داخل ہوں گے؟ دوسرا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں وادی خودی میں داخل ہونا چاہتی ہوں، پلیز رہنمائی فرما دیجیے گا. ایک طالب، آپ نے اپنا نام نہیں لکھا، طالب بھی بہت بڑا نام ہے. خیر، کیسے ممکن ہے کہ آپ کو تنہائی میسر نہ آئے؟ سانس ہم نے دیکھی نہیں، لیکن سانس ہے جو آ رہی ہے اور جا رہی ہے. تنہائی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شور اور ہجوم سے کنارہ کشی ہوگی تو تنہائی ہوگی. رات کی نیند بھی تو ایک تنہائی ہے. جتنا مرضی لوگوں کا ہجوم ہو، ایک ہی کمرے میں جتنے مرضی لوگ موجود ہوں، لیکن وہ تنہائی میسر ہوتی ہے جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، جو وقت صرف ہمارا ہوتا ہے، جب ہم کسی خواب میں سفر کرتے ہیں. ہمارا جسم، ہمارے ہاتھ پیر سب اس بستر پر موجود ہوتے ہیں، مگر ہم خواب میں سفر کرتے ہوئے کسی سے ملنے جاتے ہیں، ہم بات چیت کرتے ہیں اور وہ سفر مکمل کر کے واپس آتے ہیں. دیکھنے والا تو اتنا علم رکھتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں، آپ کے لب بند ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہیں، تو پھر وہ کون سا سفر ہے جو آپ نے اس جسم کے بغیر کیا؟ کیا خواب کوئی ایسی غیر ضروری چیز ہے جس کا آ جانا اور چلے جانا عقل والوں کے لیے نشانیاں نہیں رکھتا؟ اس نے تو کوئی شے غیر ضروری نہیں پیدا کی. آنکھوں کے بند ہونے کا تسلسل اپنے سانس پر دھیان دینے کا غور و فکر، اور پھر کسی خواب سے لوٹ کر
بیدار ہونے کے بعد اس خواب کی غور و فکر، یہی وہ سفر ہے جو آپ کو وادی خودی میں داخل کرے گا۔ باقی وقت کے ساتھ ساتھ اس سفر کے وہ تمام لوازمات آپ تک کھلتے چلے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پتھر پہ اگر پانی کی بالٹی ڈال دو تو اس میں سوراخ نہیں ہوتا، قطرہ قطرہ اس پتھر کو مجبور کر دیتا ہے اس میں سوراخ کرنے کے لیے۔ ابھی وقت ہر گزرتا ہر گزرتا ہوا وادی خودی کا منظرنامہ آپ پر الحمدللہ سبحان اللہ کے قطرے ڈال رہا ہے۔ یہ مقام آپ ہی کا ہے۔ اس میں جلد بازی کی اس لیے ضرورت نہیں کیونکہ اس پہ کسی کا قبضہ نہیں ہے، یہ آپ ہی کا ہے۔ بس آپ کو یہاں پہنچنا ہے صبر کے ساتھ، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نیکسٹ ایس ایم ایس میں کہ السلام علیکم، نصیر احمد غلام محمد آباد سے۔ سر، طالبان کی فتح کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو طالب ہوں اور میرا دھیان اپنی کائنات، اپنے وجود کی فتح پر ہے۔ میں کسی ہجوم، کسی حکومت کی فتح اور شکست کو امر نہیں سمجھتا۔ آج سے کچھ سال پہلے فتح کسی کی تھی، آج فتح کسی کی ہے، آئندہ 20 سال بعد فتح کسی کی ہوگی۔ تو کیوں نہ میں اپنا دھیان اپنی سلطنت پر رکھوں۔ دنیا میں جو بھی فتح پالے، مجھے اس سے کیا لینا دینا کہ اگر میں خود کو ہی شکست کھا گیا۔ اور نیکسٹ آپ نے میسج کیا ہے، سر انسان اپنے اندر اعتماد کیسے لا سکتا ہے؟ اعتماد لانے کے لیے ایک بات کا یقین کافی ہے کہ آپ جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ آپ خود میں منفرد ہیں۔ اس کو آپ سائنس کے اعتبار سے دیکھ لیں، روح کے اعتبار سے دیکھ لیں، سوچ کے اعتبار سے دیکھ لیں، لیکن اس کے لیے خود سے ملنا پڑے گا، تب اس اعتماد کا اندازہ ہوگا۔ نیکسٹ اس میں سمجھ کیا ہے کہ انسان جب اچھائی اور برائی کا مجموعہ ہے تو اس میں سے کسی ایک چیز کو کیسے چنا جا سکتا ہے؟ پروفیسر طارق ڈوگر ہیں اور آپ کا پروگرام سننا شروع کیا تھا کچھ دیر کے لیے، مگر سنتا ہی چلا جا رہا ہوں۔ جزاک اللہ جی۔ پروفیسر صاحب، انسانی روح کا جو پہلو ہے نا، وہ رحمانی یا شیطانی اس کے اندر جاگتا ہے۔ انسان اسی کے مطابق زندگی میں چیزوں کو منتخب کرتا ہے۔ اگر انسان کا روح کا پہلو رحمانی جاگ جائے تو پھر وہ مثبت چیزوں کی طرف دھیان دیتا ہے، اور اگر شیطانی پہلو جاگ جائے تو پھر وہ اپنی زندگی میں اس سے جڑی ہوئی چیزوں کو منتخب کرتا ہے۔ نیکسٹ اس میں سمجھ کیا ہے، میرا نام نازیہ ہے، میں 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ کل ہماری چھٹی ہے۔ احسن انکل، مجھے ڈاکٹر انکل کا کوئی
شعر سنا دیں. کیا خوبصورت اور معصوم میسج ہے. اور خوبصورت بات ہے کہ آپ 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہو اور آپ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سننا چاہتی ہو. جی بالکل. کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اب آپ کی عمر کے مطابق اگر میں آپ سے کہوں تو آپ نے سورج کو اگتے ہوئے دیکھنا ہے. جب آپ ظاہری سورج کو اگتا دیکھیں گی نا اور ابھی سے دیکھنا شروع کر دیں گی تو آپ کے باطنی سورج کا طلوع ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی آپ چھوٹی ہیں تو ابھی آپ کو ہاتھ میں کینڈی پکڑا کے ہم اسی طریقے سے سمجھائیں گے. آپ نے نیکسٹ اس میں سے آپ نے بات کی شہر خاص کی، اس کے بارے میں دوبارہ بتا دیجئے، وہ میں مس کر گئی. عائشہ الطاف کا SMS ہے. جی وادی خودی کی شہر خاص جو ہے وہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کے آداب، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر طریقت قائم کرنا، یہ سب جانکاری حکیم الامت نے ہم تک پہنچائی ہے. جس ورق پہ نام محمد رقم ہو جاتا ہے وہ اہل ایمان کے لیے محترم ہو جاتا ہے. سعادت کے چشمے پھوٹے وہاں سے جہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم ہوتا ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تھی ہی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں پر مبنی. اور ہم سب کے پاس چارہ نہیں اس محبت کے علاوہ. ایک طرف تسبیح ہے جس کو ہم پھیرتے ہیں، دوسری جانب تسبیح بھی ہم سے کچھ کہتی ہے. تسبیح کہتی ہے فقط مجھے نہیں، تھوڑا خود کو بھی پھیر. خود کو پھیرنے کے لیے خود کے گرد گھومنا پڑے گا، جائزہ لینا پڑے گا. وہ جیسے گھر بنانے کے لیے ہم کسی پلاٹ کو خریدتے وقت جائزہ لیتے ہیں نا، تو ہمیں تو بنا بنایا گھر مل گیا اس مجسمے کی صورت میں، لیکن ہم نے اس کے چاروں طرف جائزہ نہیں لیا. جائزہ لیا ہوتا تو اپنے رب پر قربان جاتے ہم. جو دروازہ کہیں سے نہیں کھلتا، جہاں سے سوچا بھی نہیں جا سکتا، مالک وہ دروازہ اور وہ کھڑکی وہاں سے کھولتا ہے. ہمارے ہر سوال کا جواب ہمارے اندر موجود ہے. ہمارے ہر مسئلے کا حل ہمارے اندر موجود ہے. وہ جیسے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. آپ ڈھونڈنے والے بنیے. وہ شان وادی خودی میں آپ کی منتظر ہے، اور ڈھونڈنے کا وقت آپ کو طے کرنا ہے. اور وقت یقین جانیے یہی ہے.
آپ کے بہت سارے میسیجز اور چیزیں میں چاہ رہا ہوں کہ بس جلدی پڑھ لوں تاکہ امیر خان 58 GB سے جڑا والا سے السلام علیکم سر، آپ تو وادی خودی کے پھول ہیں جس کی خوشبو آپ ہمیں اس پلیٹ فارم سے فراہم کر رہے ہیں. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ امیر خان. پھول تو آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی، کاش کہ میں پتی ہی ثابت ہو جاؤں اس پھول کی. صفدر ہیں، کہہ رہے ہیں شاہ جی آپ کیسے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ کی دعاؤں سے. اچھا بلال حسن آپ ملنے آ گئے مجھے، اللہ اکبر. جی میں بالکل، جی بس ابھی پروگرام ختم ہوتا ہے تو آپ سے ملاقات کرتا ہوں. سر امید آپ خیریت سے ہوں گے. عثمان ہیں غلام محمد آباد سے، جب سے آپ کو سن رہے ہیں زندگانی میں بہت مثبت تبدیلی آ رہی ہے اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آپ ہمیں وادی خودی میں داخل کروا چکے ہیں. جزاک اللہ محمد عثمان، سلامت رہیے. میں نے کچھ نہیں کیا، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. کئی دفعہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ وہی پکڑ کروا دیتے ہیں. میں بس صرف ڈاکیا ہوں، میرا کام آپ تک خط پہنچانا ہے، اور یہ جتنے خط ہیں اس میں خوشخبریاں ہیں آپ کے لیے. تو یہ بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے عثمان کے آپ میں جو مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ اس بات کی یقین دہانی ہو رہی ہے کہ آپ وادی خودی میں شامل ہو چکے ہیں. جی ہاں، یہی نشانی ہے اس کی. اور سر آپ کا پروگرام کسی اور چینل پہ دیکھنا ہے سنا جا سکتا ہے کیا، یا آپ کا کوئی ایف بی پیج ہے؟ جی میں احسن سید میرا فیس بک پیج ہے، آپ ادھر مجھے جوائن کر سکتے ہیں. اور یوٹیوب چینل ہے احسن سید میرا، آپ اس کے اوپر بھی جا سکتے ہیں. تمام گفتگو اور تمام جو باتوں کا حاصل ہے وہ ہے یہ جو آج کی رات گزرنے والی ہے. یہ جتنے میرے سننے والے ہیں یہ پہلا سبق ہی سمجھ لیجئے. آج میں چاہوں گا کہ ہم سب آج رات وادی خودی میں اکٹھے گزاریں. اس کے لیے کچھ لمبا چوڑا نہیں کرنا پڑے گا. آج کی رات میں جب آپ سونے لگیں، جب آپ کی آنکھیں بند ہوں، آپ خود سے سوال کیجئے، میں کون ہوں؟ کیا ہوں؟ کیوں ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں کیوں ہوں؟ اپنی آنے جانے والی سانس کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، اس سوال کے ساتھ سوار ہو جائیے. یہ سوال ہمارے اندر کھدائی کرے گا اس چشمے کے لیے جس چشمے سے شکر کی تسبیح اجاگر ہوگی. میں بھی یہی کروں گا، آپ سب بھی آج یہی کیجیے گا. علم میں بھی سرور ہے، لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے گرد تمام لوگوں کا. ہمیشہ وادی خودی میں آ کر آپ لوگوں سے بات کر کے مسرت نہیں ہوتی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ فضا ہے جس کا واقعی میں اللہ کا خلیفہ حقدار تھا. اللہ کی خلافت تب قائم ہوگی جب خلیفہ قائم ہوگا. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے.